ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. اور اس وقت ہم لوگ سحری تناول کر رہے ہیں اور میں مفتی نوید عباسی صاحب موجود ہیں. سر قبلہ، میں یہ پوچھنا چاہوں گا حضرت آپ سے، یہ بتائیے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خود فرمان ہے کہ میرے بعد دو گروہ ہوں گے، کوئی ایک مجھے جو ہے وہ میرا مرتبے کو بلند و بالا کر دے گا اور ایک جو ہے اس میں کمی کرے گا، تو راہ اعتدال کیا ہے؟ گزارش ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جس فرمان کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، جی ہاں، یہ میرے مطالعے کے مطابق شیعہ اور سنی دونوں طرف کی کتابوں میں موجود ہے. جی ہاں، تصدیق فرمائیں گے. جی ہاں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو میرے معاملے میں بہت زیادہ مبالغہ کرے گا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی گمراہ ہوگا، اور ایک وہ ہوگا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو مقام ہے وہ نہیں دے گا، گھٹائے گا. تو وہ کون سے؟ وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ بغض رکھنے والے. یاد رہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نفاق اور ایمان کی علامت قرار دیا ہے. سبحان اللہ، کہ سبحان اللہ. کوئی بھی مومن ہوگا تو وہ علی کی محبت سے خالی نہیں ہوگا، کیا کہنے، سبحان اور اللہ. جو منافق ہوگا وہ بغض علی سے دور نہیں ہوگا، اس کا اندر بغض بھرا ہوا ہوگا. اور یہ اہل سنت کے یہاں معتبر ترین روایات ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جب کچھ لوگ نئے آنے لگے تو منافقین ظاہر تھے ہر دور میں، جی ہاں، تو ہمیں منافق کو پہچاننے میں مشکل ہوتی، تو اس وقت ہم ذکر علی کرتے. اللہ تو ذکر علی سن کر جس کا چہرہ کھل جاتا، جو خوش ہو جاتا، ہم کہتے مومن ہے. ابھی حضرت کہہ رہے تھے نا کہ حضرت علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو زینت دو. سبحان تو اللہ. ذکر علی واقعتاً مجالس کی زینت ہے، اور یہ آج ہم نہیں کہہ رہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ بھی ذکر علی سے اپنی مجالس کو زینت دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. جناب حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے کہ مجھے اپنے گھر والوں سے زیادہ محمد عربی کے گھر والے پیارے ہیں. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے اور حضرت علی اہل بیت میں ہیں. یہ بات بھی میں عرض کر دوں، میں ناظرین کے گوش گزار کر دوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب کل ہی مجھے ایک صاحب نے کہا علی تو نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں، تو وہ اہل بیت کیسے ہوئے؟ میں نے کہا نبی نے کہا یہ میری اہل بیت میں شامل ہے. چادر کے نیچے دے کر کہا اللہم ہؤلاء آل بیتی. کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا سمجھاتا ہوں. کہا کیسے؟ میں نے کہا محترم جیسے سیدنا حضرت عثمان ذی النورین بدر میں شامل نہیں تھے، حضور نے کہا عثمان بدری ہے. اب صبح قیامت تک عثمان کو کوئی نکال نہیں سکتا بدریوں کی فہرست سے، اسی طرح حضرت علی کو کوئی اہل بیت سے نکال نہیں سکتا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے زمانے میں یہ دو گروہ پیدا ہو گئے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جنگ سے واپس جا رہے ہیں تو راستے میں کچھ لوگوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا سامنا ہوا. انہوں نے کہا اے علی آپ ہمارے خدا ہیں، ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں معاذ اللہ. حضرت علی نے کہا روکو سواری. علی نیچے اترے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا اس سے توبہ کرو، تم اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ. انہوں نے کہا ہم توبہ نہیں کریں گے، ہم آپ ہی کو خدا مانتے. علی نے کہا گڑھے کھودو. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے گڑھے کھودوا کے آگ لگا کر ایک طرف ان کو ڈال کر بند کر دیا، کیونکہ یہ شریعت کا قانون ہے، خدا خدا ہے، خدا کی ہمسری اور برابری کوئی نہیں کر سکتا. اور یہاں بیٹھ کر آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس وقت جو فتنہ اس وقت عالم اسلام میں ایک ہے نصیریوں کا جو علی کو خدا کہتا ہے، ہم ان کی مذمت نہ صرف کرتے بلکہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور مولا علی ہی کے زمانے میں دوسرا گروہ تھا جو بغض علی میں اس حد کو پہنچا کہ انہوں نے کہا حضرت علی معاذ اللہ کافر ہو گئے، حضرت علی کو کافر کہا گیا. لیکن آپ دیکھیے مولا علی سے جب پوچھا گیا، آج تکفیریوں کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے آپ کے اس سوال کے جواب میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان خارجیوں کو، ان کی تعداد 12,000 اور 18,000 بتائی جاتی ہے، وہ حضرت علی کے کفر پر انہوں نے اتفاق کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور ان میں سے کوئی بھی جاہل نہیں تھا،
सब पढ़े लिखे लोग थे, वो पढ़ते कुरान थे, वो पढ़ते नबी का फरमान थे और कहते अली को माज़अल्लाह काफिर थे और नारे ये लगाते थे कि जो है वो हकम जो है वो अल्लाह ही है, अल्लाह ही का हुक्म चलने वाला है। तो मौला अली ने कहा था बात तो ये ठीक करते हैं लेकिन इनके इरादे बड़े खराब हैं। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उनके खिलाफ भी जंग की और उस जंग के बारे में भी रसूलुल्लाह ने हर चीज मौला अली को बता दी थी। आज मोहतरम अली भाई जरूरत इस अमर की है कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को समझा जाए, अली को पढ़ा जाए, अली को परखा जाए, अली है कौन। आज ये हमारी नस्लें नो समझती नहीं, हर तबका फिक्र के लोग अली को पढ़े, अली कुल्ले ईमान है, ये सुन्नी आलिम कह रहा है, ये किसी शिया की जागीर नहीं अली। हम ये भी बता देना चाहते अली शियों की जागीर नहीं, अली मुसलमानों की जागीर है। और हजरत मौला अली को नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अली कुल्ले ईमान है। और ये सनदन सही हदीस है कि जिस वक्त ग़ज़वा अहज़ाब हुआ, अमर इब्ने अब्दवुद फलांग के इधर आ गया, उसने जब मुबारज़त दी, हुजूर ने अपने गुलामों को देखा, है कोई इसका मुकाबला करे, खड़े हुए अली। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अला मकाने का या अली, ये 3 मरतबा हुआ। जब तीसरी मरतबा अली खड़े हुए, हुजूर ने फरमाया ये अमर इब्ने अब्दवुद है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह अगर वो अमर इब्ने अब्दवुद है तो क्या हुआ, मैं भी तो हैदर कर्रार शेर खुदा अली मुर्तजा आपका गुलाम हूं। हुजूर ने इजाजत दी जाओ। उस वक्त हुजूर ने दुआ की हे परवरदिगार आज कुल का कुल ईमान कुल के कुल कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। और अली ने उस काफिर को वासले जहन्नम करके बताया कि हमारी तलवारों को जंग नहीं लगा जब तक अली जिंदा है। मोहम्मद अरबी की तरफ निगाह उठा के नहीं देख सकता। हर जंग में हर मौके पर अली आपको मर्दे मैदान नजर आएगा। बदर का हीरो अली है, आपको ओहद में सबसे ज्यादा मुस्तफा के साथ साबित कदम अली नजर आएगा। हर मकाम पर आपको हुनैन का मलाला हो या जनाबे कोई भी मरना हो, अली आपको सबसे आगे नजर आएगा। आखिरी बात मैं करके उलमाए किराम की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। आज किसी और जगह पे भी मैं सुन रहा था, बात हुई और ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं इन उलमा की मौजूदगी में। अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हुजूर अलैहिस्सलाम ने फतह मक्का के मौके पर कल 20 रमजान गुजरी, यौम फतेह मुबीन लोगों ने मनाया। अली को अपने कंधों पर सवार किया, इन बुतों को उतारो। एक साहब कहने लगे अली को कंधों पर इसलिए उठाया कि नबी का बोझ अली बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैंने कहा यह ज्यादती वाली बात है। हम ये कहते हैं अगर अबू बकर ने मुस्तफा को अपने कंधों पर उठाया, अबू बकर तेरी अजमतों को लाखों सलाम, मैं तुझ पर कुर्बान जाऊं कि तुझे मुस्तफा को अपने कंधों पर सवार करना नसीब हुआ। लेकिन यह बात हरगिज नहीं है कि अली बोझे नबुव्वत उठा नहीं सकते। यह तो नबी का तरीका है, किसी के कंधों पर बैठ कर उसे इज्जत अता करते हैं, किसी को कंधों पर बिठा कर मकाम बुलंद अता करते हैं। और ये मैं नाजरीन को क्लियर कर देना चाहता हूं, दराज गोश हुजूर को उठा लेता है, ऊंटनी उठा लेती है, घोड़ा उठा लेता है। ग़ज़वा ओहद में सहाबा हुजूर को उठा लें तो फिर ये वाली बातें मत किया करो। ये किसी हदीस में नहीं है, ये हदीस पर शारहीन, ये हदीस का अपना कलाम है जो कि सयाक़ व सबाक़ के मुताबिक भी नहीं है, जो दिरायत की उसूलों के मुताबिक भी नहीं है। इसलिए हम कहते बुग़्ज़ अली वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। हम सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान की मोहब्बत सीनों में बसा के हुब्बे अली के नारे लगाते और बताते हैं अली कुल्ले ईमान है, अली हर मोमिन का मौला है, जो मोमिन है उसका मौला अली है। अली मुश्किल कुशा है, अली शेर खुदा है, अली अखी रसूल है, अली ज़ौजे बतूल है। और अली वो है कि जिसको न आप समझ सके, न मैं समझ सका, न सुबह क़यामत तक कोई अली को समझ सकेगा। अली हैदर कर्रार है। और अली के मुताल्लिक किसी ने क्या खूबसूरत कहा कि वो कुव्वते परवरदिगार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते हैं अली के दर से जो मांगा तो हर मुराद मिली, पुकारा उनको जो मुश्किल में तो इमदाद मिली, और लिया जो नाम अली इश्क सहाबा रख कर, मुझे सिद्दीक़ उमर उस्मान से भी दाद मिली, मुझे सिद्दीक़ उमर उस्मान से भी दाद मिली। मैं मुफ्ती साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये बताइएगा कि नबी हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का दौर, जो खिलाफत का दौर गुजरा, क्या खूबसूरत दौर था, क्या वाक़यात हमें मिलते हैं? मैं इसे खिलाफत राशिदा का सबसे मुश्किल दौर कहूँगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुश्किल तरीन दौर के लिए हज़रत अली जैसी शख्सियत का इंतखाब किया था। और ये वो दौर था कि जहाँ पर ऐसा अजीब व गरीब दौर था कि जो हज़रत अली
کہ ارد گرد موجود تھے اور وہ سارے غیر تھے اور جو اپنے تھے وہ دور تھے. اس دور سے انہوں نے ابتدا کی تھی. اور نوجوان جس فتنے کا شکار ہو چکے تھے، ہزاروں میں ان کی تعداد تھی، مدینہ منورہ ان سے بھرا ہوا تھا. ایسے دور سے جب انہوں نے ابتدا کی اور امت کو آگے لے کر گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی شخصیت تھی کہ وہ امت کو آگے بڑھا گئے، ورنہ بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا. کہ انہی کی شخصیت تھی کہ وہ آگے بڑھے اور اس سفر پر آگے گئے. اور پھر آگے بڑھ کر کے جو نہروان کی جنگ ہوئی، وہاں پھر وہ سب چیزیں جدا ہوئی، الگ ہوئے، اور وہ خارجیوں کا ایک فرقہ جو ساتھ تھا اب تک وہ الگ ہوا، واضح ہوا امت کے سامنے. تو یہ بہت کٹھن مرحلہ تھا پوری خلافت کا. اور حضرت علی جیسی شخصیت تھی جو اس معاملے کو سنبھال گئے اور امت کو آگے بڑھا گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں مولانا کریم بخش صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، قبلہ یہ بتائیے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وصیت کیا تھی؟ شہادت کے وقت انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصیت حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت علی علیہ السلام کی بہت ہی اہم وصیت ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے. اور واقعاً کمال کی وصیت مولا امیر المومنین امام المتقین یاسب الدین فرماتے ہیں، اے بیٹا حسن و حسین اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی. ان لا تبغی الدنیا و ان بغتکما، خبردار دنیا کے پیچھے نہ جانا، دنیا اگرچہ تمہارے پیچھے آئے. ولا تاسف علی شیء زویا عنکما، خبردار افسوس نہ کرنا کوئی چیز تمہارے ہاتھوں سے چلی جائے، گھبرانا نہیں. جیسے آج کل کے دور چل رہے ہیں، حالات چل رہے ہیں، بھئی یہ چلی جائے وہ چلی جائے تو گھبرانا ہے، پچھتانا. ولا تاسف علی شیء زویا عنکما، یہ چمکتی ہوئی دنیا اگر تمہارے ہاتھوں سے چلی جائے کبھی اس پر افسوس نہ کرنا. اے بیٹا، اے میرے بچوں، اے میرے لال حسن و حسین، قولا للحق، جب بھی حق بات کہنا، جب بھی کوئی بات کلام کرنا تو تمہارا کلام کچھ اور نہ ہو، حق ہی ہو. وقولا للحق وعملا للاجر، اور تمہارا ہر عمل پروردگار سے اجر کے لیے ہو. اور اے میرے لال حسن حسین، یاد رکھنا، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے لیے مددگار بن جاؤ. اور آگے فرماتے ہیں اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی، اور فرماتے ہیں یہ میری وصیت میری اولاد کے لیے ہے، میرے اہل و عیال کے لیے ہے، اور جہاں تک یہ میری وصیت نامہ پہنچے تا صبح قیامت، اس وقت تک یہ وصیت ہے. بتقوی اللہ، میں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. علی بھائی کمال ہے، جملے آپ دیکھیے گا، میں تیزی سے عرض کر رہا ہوں، وصیت طولانی ہے، بہت آپ کا وقت قلیل ہے، لیکن میں تیزی سے عرض کر رہا ہوں. اے میرے لال، بتقوی اللہ، یہ تمام کے لیے وصیت ہے، اللہ کے تقوی کو اختیار کرو. وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، علی کا چاہنے والا اپنے امور کو بے منظم نہیں کرے گا، اس کا ترتیب بگڑا ہوا نہیں ہوگا. آج آپ کے چینل کے توسل سے یہ بھی پیغام دے رہا ہوں جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے. ماں باپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بچے روڈوں پر پوری رات گزار دیتے ہیں اور عجیب جگہوں پر نشست میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بے ہنگم زندگی ہے. مولا فرماتے ہیں وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، اپنے تمام امور کو منظم انداز میں انجام دو. اور یاد رکھو، اور کمال ہے یہاں پر، اللہ اکبر، صلاح ذات البین. آج کل جھگڑ، یعنی معاشرے کی عکاسی کیسے کر رہے ہیں کہ ہر گھر میں جھگڑا، ہر جگہ پر جھگڑا، آپس میں گتھم گتھا، فرقوں کے حوالے سے ایک دوسرے سے. محبت کا کیا پیغام ہے، گھروں میں محبت کا پیغام، باہر محبت کا پیغام، انسانیت کے ناطے سے محبت کا پیغام. صلاح ذات البین، اگر تمہارے درمیان دو جھگڑا کرنے والے ہوں تو آگ نہ لگانا، ان میں صلح کرنا. کیوں؟ صلاح ذات البین افضل من عام صلاۃ و صیام. یاد رکھ، میں علی کہہ رہا ہوں، میں نے اللہ کے رسول سے خود کانوں سے سنا ہے، جھگڑا کرنے والوں کے درمیان میں صلح کرنا 1 سال کی نماز اور 1 سال کے روزوں سے افضل ہے. اور یاد رکھ، اللہ فی الایتام، یتیموں کے بارے میں ڈرتے رہنا. فلا تغب افواہم، کبھی ان کے منہ پر فاقوں کی نوبت نہ آنے پائے. فلا یضیعوا بحضرتکم، ان کے علم کا خیال رکھو، ان کے رزق کا خیال رکھو، ان کی تربیت کا خیال رکھو، کہیں وہ تمہاری موجودگی میں ضائع نہ ہو جائے. کمال یہ ہے علی بھائی، کیا وصیت نامہ خوبصورت جاری ہے. آگے میرے مولا فرماتے ہیں اللہ فی القرآن، قرآن جو کہ بہار کا مہینہ ہے نا، یہ
قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. لا یسبقکم بالعمل غیرکم، کہیں ایسا نہ ہو کوئی غیر تم پر سبقت لے جائے قرآن میں تحقیق کرنے میں اور تم قرآن سے پیچھے رہ جاؤ. توفیق ہی نہیں ملتی قرآن مجید پڑھنے کی. آگے فرمایا اللہ اللہ فی بیت ربکم، مسجدوں کو ویران نہ کرنا آپ کے چینل کے توسل سے. کوئی بھی مسجد ہے، چاہے برادران اہل سنت کی مسجد، اہل تشیع، نماز کا ٹائم ہو گیا فوراً انسان دوڑ کر مسجد، اللہ کا گھر ہے، مخصوص کسی کے لیے یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد اللہ کے لیے ہے. اللہ اللہ فی بیت ربکم، کیا خوبصورت پیغام ہے. اپنے رب کی مسجدوں، اپنے رب کے گھروں کے بارے میں خوف رکھنا اور انہیں ویران نہ چھوڑنا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم انہیں ترک کر دو. پھر فرمایا لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، امر بالمعروف نیکی کے حکم کو چھوڑنا نہیں. آج بزرگ، اگر بزرگ پہلے دور میں ہم چھوٹے ہوتے تھے، ضروری نہیں ہمارے خاندان کے بزرگ، بلکہ ہر ایک ہمیں نصیحت کیا کرتا تھا. مولا فرماتے ہیں لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، خبردار نیکی کے حکم کو ترک نہ کرنا، والنہی عن المنکر، برائی سے روکنے کو ترک نہ کرنا. اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیا فیولی علیکم شرارکم، بدترین لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر تم سزا اور عذاب کی زندگی گزارو گے. اور آگے فرماتے ہیں اسی کی ضرورت اور ہے. کیا یہی تو حضرت علی کا قول ہے، یہی تو ان کی زندگی ہے. کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جس نے ترک کر دیا فیولی علیکم شرارکم، بدترین لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے. اور پھر آگے وصیت نامے کو بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا کمال کے جملے ہیں. اللہ اکبر. فرمایا یا بنی عبد المطلب، یعنی خون ریزی سے روک رہے ہیں، قتل و غارت گری سے روک رہے ہیں. خبردار خون ریزی نہ کرنا. لا تخوضون دماء المسلمین، خبردار مسلمانوں کے خون کو مت بہانا. مسجدوں میں بہایا جاتا تھا، بازاروں میں بہایا جاتا تھا، چوراہوں پر بہایا جاتا تھا. مولا مشکل کشا اپنے زخم اور اپنی تکلیف کو بھول، حالانکہ علی وہی ضربت لگی ہوئی ہے شہادت سے پہلے. آج کی رات کی وصیت ہے نا یہ، لا تخوضون دماء المسلمین، مسلمانوں کے خون کو نہ بہنا. یا بنی عبد المطلب لا تقولون، کہیں یہ کہتے ہوئے نہ کہنا کہ حملہ کر دو قد قتل امیر المومنین، مومنوں کا امیر مارا گیا، متقیوں کا امام مارا گیا. ہاں یاد رکھو، اگر اذا انا متو، اگر میں اس ضربت سے شہید بھی ہو جاؤں تو خبردار فضربو ہو، اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو وہ میرے اوپر مسئلہ ہے کہ میں اسے معاف کر دوں یا اسے چھوڑ دوں. ہاں اگر میری شہادت واقع ہو جائے پھر اگر تم اسے معاف کر سکتے ہو تو معاف کر دینا، اگر معاف نہیں کر سکتے فضربو ہو ضربتن، فضربو ہو ضربتن بے ضربت ہی، کیونکہ اس نے مجھے ایک ضربت ماری ہے، اس ایک ضربت کے بدلے میں اسے ایک ہی ضربت مارنا، زیادہ نہ مارنا، اور اللہ اس پر ظلم نہ کرنا، اس کے جسم کو مسلح نہ کرنا. اور کیوں؟ میں نے اللہ کے رسول سے فرمایا ہے، اللہ کے رسول سے سنا ہے، خبردار کہ کسی پر زیادتی نہ کرنا. اور پھر فرماتے ہیں اللہ اکبر، زخمی حالت میں کہ نرم بسترا اسے دے دو، شربت پلا دو اسے، ہے میرا قاتل. یہی تو نصیحت ہے کہ ضربت. ہاں وقت اقدامت ہے، وقت میں گنجائش ہی نہیں بچ پاتی. اتنے فضائل ہیں، اتنی چیزیں ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کیا کر پائے. مجھے یہاں پر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی طرف جانا ہے اور پھر فوراً بریک کی طرف جانا ہے. سحری کا وقت بہت جو ہے وہ کم رہ گیا ہے اور آپ سب نے بھی سحری صحیح طریقے سے تناول نہیں کی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ بتائیے گا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا صحابہ کرام سے محبت کا کیا روایتیں ملتی ہیں، کیا خوبصورت واقعات ملتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے علمبردار ہیں. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ہر ساتھی سے محبت حضرت علی کے ایمان کا تقاضا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار خلافت سنبھالا، آپ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ہر دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار امت کے ایک شفیق، مہربان، مشیر، رہنما، قاضی القضات کا رہا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصیت کے حوالے سے حضرت مولانا نے جو خوبصورت ماشاءاللہ پوری وصیت نامہ پڑھ کے سنایا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل کا ماحصل ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قصیدے بھی پڑھے جائیں گے، ماتم بھی جلوس میں ہوگا، اور پھر مجالس بھی منعقد ہوں گی.
آپ کے فضائل پر بیانات بھی ہوں گے، لیکن وہ آپ کی وصیت جو آپ نے عدل کی، انصاف کی بات کی تھی، اور میں عرض کروں گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پہلی مجلس میں جو کھڑے ہو کر کہا تھا کہ کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے، علی آپ کا ساتھ دے گا، وہ ساتھ آپ نبھاتے چلے گئے، اور پھر ساتھ نبھاتے نبھاتے جب کوفہ کی مسجد میں سجدے کی حالت میں آپ پر وہ ضرب لگی، اسے ضربت کہتے ہیں، اللہ اکبر، آپ کو جب اٹھایا جا رہا تھا تو آپ کی زبان پر ایک نعرہ رستہ خیز تھا، اور دنیا کی آنکھیں حیران تھیں، عقلیں متحیر تھیں کہ یہ خون بہ رہا ہے، امیر المومنین زخمی ہے، لیکن زبان پر ہے فُضْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، جو عہد اپنے نبی کے ہاتھوں میں کیا تھا، جو بیعت کی تھی، آج میں فتح یاب ہو گیا، آج دنیا سے بظاہر آگ اور خون اور خاک میں تڑپتا ہوا جا رہا ہوں، لیکن دراصل میں سرخرو ہو کے جا رہا ہوں۔ بھائی واہ بھائی واہ، کہتے ہیں علی کا نام بلند رکھا کر ورنہ زبان بند رکھا کر۔ ناظرین اکرام، ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے برکت رمضان۔ علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے، علی کا ذکر مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرے بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ اے منکر، علی ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، مولا علی مولا علی مولا مولا علی مولا۔ نظارہ علی کا ہے اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، مولا علی مولا مولا علی مولا۔ زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی، علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگو، علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگو، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکلیں پہچانی نہیں جاتی، مولا علی مولا علی مولا مولا۔ اچھا میں چاہوں گا یہ مائک ذرا مفتی نوید عباسی صاحب کو دیں، کچھ تھوڑا بہت کچھ اشعار جی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شعر ہے اپنا، محمد النبی اخی و سہری و حمزۃ السید الشہداء عمی۔ حضرت مولا علی خود کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی بھی ہیں اور میرے سسر بھی ہیں، اور حمزہ جو سید الشہداء ہیں وہ میرے چچا ہیں، اور جعفر جو جنت میں پروں کے ساتھ اڑ رہا ہے وہ میرا ماں جایا ہے، اور یہ جو دو شہزادے ہیں حسن و حسین، یہ دونوں نبی کے بھی بیٹے ہیں، میرے بھی بیٹے ہیں، فاطمہ میری رفیقہ حیات ہے، اور علی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، علی کے مثل کوئی نہیں ہے، یہ علی خود کہتے ہیں، ہے کوئی تو لاؤ، علی وہ ہے کہ جو نبی کا ویر بھی ہے، علی وہ ہے جو سارے صحابہ کی جماعت میں امیر بھی ہے، جو ابو بکر کا مشیر بھی ہے، جو عثمان کو مشورہ بھی دیتا ہے، جو عمر کے مسئلے بھی حل کرتا ہے، علی وہ ہے جو اہل سنت کا امام ہے، علی خلیفہ راشد ہے، علی امام برحق ہے، علی نبی کا نائب ہے باطنی طور پر، اور علی وہ ہے جو سارے ولیوں کا امام ہے، از آدم تا صبح قیامت ہر ولی کو ولایت در علی سے مل رہی ہے۔
चलो इंसान अली बेसे कामिल बुरहान अली तैसे तदहीर की जान अली से सकलैन की शान अली हर मगजी बात का राज अली और जीम से पाक जवाज अली मकदूर अली तकदीर अली ऐसे हक की तस्वीर अली कैसे खत्मुल कर्रार अली और खालिक का शाहकार अली शहजादे हुस्न जमाल अली रैसे रहबर हर हाल अली वाहिद की कसम वाजिद भी अली और जैसे है जाहिद भी अली बेबदल अली बाकी भी अली मेरा सीन से है साकी भी अली सुच्चा सच्चा काफी भी अली और शीन से है शाफी भी अली है सौ से सादिक जिक्र अली और ज़ौत से जामिन फिक्र अली तो ऐसे तरफैन में नूर अली जो ऐसे पुरनूर ज़हूर अली रुतबा है खुदा के वली का अली और ऐन से नाम अली का अली है गैन से पाक गनी भी अली फैसे फसले रब्बी भी अली मेरा काफ से क़िबला अली अली मेरा काफ से काबा अली अली गर लाम से पूछो क्या है अली लौलाक की पाक फिजाए अली है मीम से शान माँ भी अली और मन कुंतु मौला भी अली है नून से नूर खुदा भी अली वाओ से वलीउल्लाह भी अली सुन लो नुल्ला पीर अली और ये सैयदुल्लाह पीर अली ईमान अली ईखान अली सुल्तान अली मेरी जान अली कौनैन अली के कदमों में दारैन अली के कदमों में हर पीर अली के कदमों में तौकीर अली के कदमों में इज्जत भी अली के कदमों में अजमत भी अली के कदमों में है दहर में नूर हयात अली परवाना पुल सरात अली कलियों की चटक में अली अली डाली की लचक में अली अली चिड़ियों की चहक में अली अली उम्मीद अली ताईद अली हर मस्त मलंगी की ईद अली हामिद हम्माद हमीद अली महताब अली खुर्शीद अली तारों में अली प्यारों में अली कुरान तेरे पारों में अली हर मोमिन के नारों में अली नूरी भी अली अनवर भी अली हाजिर भी अली नाजिर भी अली हसनैन का बाबा अली अली काबे का काबा अली अली है अब्रे करम भी अली अली अहमद का भरम भी अली अली रहमान की है सौगात अली बिन बादल के बरसात अली शुरफा की जमात में अली अली और सच्ची बात में अली अली सलवात सलात में अली अली भटको तो सहारा अली अली डूबो तो किनारा अली अली बलियों ने पुकारा अली अली मेरी आंख का तारा अली अली मौलाए कंबर अली अली आकाए अबूजर अली अली लियों से बरतर अली अली दम मस्त कलंदर अली अली दम मस्त कलंदर अली अली मैं किबला मुफ्ती साहब आपसे सवा लाख नारा है या अली। मुफ्ती साहब ये पूछना चाहूंगा ये बताइएगा कि हजरत अली करमल्लाहु वजहल करीम की जात पाक से इस वक्त नौजवानों को किस तरीके से अपनी राह अपनी सिमत दुरुस्त करनी चाहिए? देखिए फ़ज़ाइल तो हम सब पढ़ते हैं मगर तालीमात पर अमल करने में हम सब कोता हैं। जब तक हम बढ़ नहीं सकते आगे जब तक इन बुज़ुर्गों इन सहाबा किराम की इताअत और तालीमात पे अमल नहीं करेंगे। फ़ज़ाइल पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। जी हाँ, इताअत में सब कुछ है, हमें इताअत करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। क़िबला आप बताइएगा कुछ क्या है कोई एक पैगाम देना चाहेंगे आजकल की नौजवान नस्ल को? मौला हज़रत अली अलैहिस्सलाम ही की वसीयत से जुमला अर्ज़ करता हूँ कि इंसान नफ़रतें मिटाए क्योंकि सलाह ज़ातिल बैन क्योंकि नफरत मिटाना ही नमाज से भी अफजल है रोज़े से भी अफजल है लिहाज़ा सुलह कराना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब कोई पैगाम देना चाहेंगे? बड़ी खूबसूरत बात की है कि अमल से बनती है जिंदगी जन्नत भी जहन्नम भी। तो असल चीज़ अमल है और गुफ्तगू यकीनी तौर पर अमल की राह मुतय्यन करती है लेकिन अगर बात गुफ्तगू और कलाम और बयान और नज़म और नसर तक ही रहे तो फिर ये बेसूद होती है। असल चीज़ अमल है और अमल की आज कमी है और मैं समझता हूँ कि आपके इस प्रोग्राम की वसातत से नई नस्ल को पैगाम जाएगा कि अली को पढ़ें, अली के प्यारों को पढ़ें, दुलारों को पढ़ें और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के काफ़िले के रुखरे बन जाएं। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब कुछ क्या फरमाना चाहेंगे? मौला अली ने कहा सलूनी, ये नारा सारे जमात सहाबा में सिर्फ अली ने लगाया। तो नौजवानों के लिए पैगाम ये है कि अली इल्म का दरवाज़ा है, उस दरवाजे पर आ जाओ, दरवाजे को फलांगो नहीं, इल्म तुम्हें मिल जाएगा और इल्म की राह पर तुम चलोगे तो अमल के रास्ते भी बन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन गिरामी, यहाँ दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है और यहाँ आपसे अलविदा लेनी है और एक कलाम से हम लोग जो है वो ब्रेक पर चले जाएंगे। मैं पहले अपना एक्स्ट्रो दे दूं कि यहाँ अपने मेज़बान मोहम्मद अदीब को दीजिए इजाज़त। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, हाफिज़ साहब आपका शुक्रिया, मुफ्ती साहब आपका शुक्रिया, क़िबला आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया हसन भाई और नाज़रीन ग्रामी आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ बने रहे। और इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अदीब को दीजिए इजाज़त। कल इंशाअल्लाह इसी अपनेपन के साथ आपसे मुलाकात होगी कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे और यही जोश जज्बा रहा तो इसी बरकत रमज़ान के खूबसूरत सेट पर आपसे गुफ्तगू शनीद करेंगे। और हसन भाई आओ मेरे अली की शान सुनो, आप मनकबत पेश करेंगे, उससे हम ब्रेक पर जाएंगे। कहते हैं ना अली, वो कुछ लोग कहते हैं कि अली हमारे दिमाग में नहीं आता, कहते हैं अली हमारे दिमाग में नहीं आता। एक शेर पढ़ रहा हूं उसके बाद मनकबत आप पेश करेंगे। कहते हैं कि अली के बारे में मत सोच इस कदर नादा, तू मेरी बात समझ ले तेरा भला होगा। अली के बारे में मत सोच इस कदर नादा, तू मेरी बात समझ ले तेरा भला होगा। अली काबे में आए तो फटी दीवार, अली दहन में आए तो तेरा क्या होगा। बिस्मिल्लाह। आओ मेरे अली की शान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो, हैदर मौला
علی مولا حیدر مولا علی مولا خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے خدا کے گھر میں شہادت ہے علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے علی کا ذکر عبادت ہے علی کا ذکر عبادت ہے علی ہے مصطفیٰ کی جان سنو علی ہے بولتا قرآن سنو حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا اور حسینی جذبہ ابھارتا ہے علی کے نام کا نعرہ نعرہ حیدری یا علی حسینی جذبہ ابھارتا ہے علی کے نام کا نعرہ یزیدیوں کو پچھاڑتا ہے علی کے نام کا نعرہ علی کے نام کا نعرہ علی ہی مجتبی کی جان سنو علی ہی مصطفیٰ کی شان سنو حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا